اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لا اکراہ، نہیں زبردستی، فی میں دین میں، قد تبینہ، بے شک جدا ہو گئی، رشد و ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن، پس جو یکفر، نہ مانے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد استمسک، پس تحقیق کرے اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوطی سے حلقے کو، لا انفصام لہ، لوٹنا نہیں، لہا اس کو، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ ترجمہ: زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوطی سے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ولی، مددگار، الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اور روشنی کی طرف، والذین، اور جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے، یخرجونہم، اور انہیں نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا، اور وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ: اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالنا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں، شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ خلاصہ تفسیر: دین اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل سے واضح ہو چکا ہے، تو اس میں اکراہ کا موقع ہی کیا ہے؟ اکراہ تو غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اسلام کی خوبی یقیناً ثابت ہے، تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور اقوال ظاہری کے اور خوب جاننے والا ہے احوال باطنی کے۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہے کہ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے مامون ہو جاتا ہے، اور جس اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسران ہے ہی نہیں ہے، وہ خود کوئی اسلام کو ہی چھوڑ دے تو یہ تو اور بات ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد و قتال کی تعلیم اس کے معارض ہے۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں، اس لیے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول اسلام پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیوں کر جاری ہو سکتے تھے، بلکہ دفع فساد کے لیے ہے، کیونکہ دفع فساد اللہ کو، کیونکہ فساد خود اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس کے درپے کفار ہمیشہ سے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان لوگوں کے فساد کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، بس ان لوگوں کا قتل ایسا ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا قتل۔ اسلام نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور اپاہج وغیرہ کے قتل کو عین میدان جنگ میں بھی سختی سے روکا ہے، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا بھی قتل کرنے سے روکا گیا ہے جو کہ جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے قانون کے پابند ہو گئے ہیں۔
اسلام کے اسی طرز عمل سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد اور قتال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف اور امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا، یعنی میں ایک قریب المرگ بڑھیا ہوں، آخر وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر نے یہ سن کر اس کو ایمان پر مجبور نہ کیا، بلکہ یہی آیت تلاوت کی، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان کے قبول پر جبر و اکراہ ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے بلکہ قلب کے ساتھ ہے، اور جبر و اکراہ کا تعلق صرف ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور جہاد و قتال سے صرف ظاہری اعضاء ہی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے سے ایمان کے قبول کرنے پر جبر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیات جہاد و قتال کسی بھی طرح سے لا اکراہ فی الدین کے معرض میں نہیں آتی ہیں۔ آیت نمبر 257 کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انس و جن، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت ہونا اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، یہ کہ کافروں کا دوستی میں بھی ظلمت ہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔